جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتنی پر نور ہے سیرت ان کی، دل میں روشن ہے نبوت ان کی، دشمن جان کو ہی بخش دیا، داہر نے دیکھی ہے شفقت ان کی۔ میرے نبی نے دنیا کی ہر فیلڈ کو اپنے علم سے منور کر دیا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر من عال جاریتین حتی جاء یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ، بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو کائنات کے رب نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل كتاب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سنا رہے تھے حافظ حنظلہ۔ اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن خالد کو، آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ حماد کو آئیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا علی اسد اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی آف موڑ کھنڈا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مجھ سے حمد کی ایک گزارش کی گئی ہے، وہ میں حمد پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کا دی سنگ. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کا دی سنگ. ایویں غیر اگے سر نہ جھکا بندیا. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کا دی سنگ. ایویں غیر اگے سر نہ جھکا بندیا. تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ.
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਰੇ ਇੰਜ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਨੈਣ ਅਲੱਗ ਨੇ ਛੱਡ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਝਰੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਛੱਡ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਝਰੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਾਸੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਵੈਣ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے اللہ خود بھیجیندا ہے اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے قرآن سارا جندی نعت ہووے قرآن سارا جندی نعت ہووے اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دے پیار کولوں کدے دل نہیں رجیا او دے پیار کولوں او دے لاڈ کولوں کدے دل نہیں رجیا اکھیاں چ دوجا نہیں گھور پھبیا کیوں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں تیری تے میری جو شفاعت کرسی میری تے تیری تیری تے میری جو شفاعت کرسی سجدے چ پہ کے گل بات کرسی اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے قرآن سارا جندی نعت ہووے قرآن سارا جندی نعت ہووے اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں چونکہ قرآن دا ادارہ ہے حفظ دا ادارہ ہے تے آخری کلام بس قرآن دے حوالے دے نال دو چار جملے پیش کر کے میں اجازت چاہواں گا ذرا توجہ کریا جے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے
سبحان اللہ کہہ لیں ہو تسی سارے آنکھوں کا سبحان اللہ سارے بولو یار باواز بلند بولو سارے آنکھوں سبحان اللہ سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے قرآن ایسا نسخہ ہر درد کی دوا ہے قرآن ایسا نسخہ ہر درد کی دوا ہے جو زہر دور کر دے ہر مرض کی شفا ہے ہر مرض کی شفا ہے میرے مولا کا دیکھو یہ انعام ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں میں آنسو آئے ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے اور بڑا پیارا جملہ قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا ہے اثر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا ایمان مل گیا تھا آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے آخری جملہ ذرا توجہ کیجئے گا قرآن ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں تفسیر جانتے ہیں اس میں موجود تسکین انسان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے السلام علیکم
ماشاء اللہ. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اکاشا کو. حافظ محمد اکاشا مدثر کے وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش فرمائے. حافظ محمد کاشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عبداللہ طاہر کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. حافظ محمد عبداللہ طاہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تذکر وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد زین شفقت کو کہ وہ آئیں اور تقریریں جو ہمارا پروگرام ہے تقریر پیش کریں. محمد زین شفقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال شاعر تم نے محمد کی توہین کی ہم کریں گے دفاع آپ کا. تم نے محمد کی توہین کی ہم کریں گے دفاع آپ کا. ہماری عزت و آبرو محمد کی عظمت پر سب کچھ فدا. مٹا دے اپنی ہستی کو آج حرمت مصطفیٰ پر. مٹا دے اپنی ہستی کو آج حرمت مصطفیٰ پر. یہ نقطہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا. عظمت مصطفیٰ کے پروانوں نبی محتشم اتحیات و سلام کی حرمت و عظمت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ اس نبی کی عظمت جس کے ذکر و جمیل کو خود کھال کے کائنات نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر بلندیاں بخشی ہے. ظلمت و جہالت سے اٹکی ہوئی شب جوڑ کو قندیل توحید و سنت سے روشن کیا
تشنگار نے حقیقت و معرفت کو توحید کے آب ذرائع سے سراب کیا، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو معرفت الہی، خود شناسائی اور حمیت و غیر جیسی صفات سے آباد کیا، اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو کائنات کے رب نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس نبی کی عظمت جس کے ذکر و جمیل کو خود خالق کائنات نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر بلندیاں بخشی ہے، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو معرفت الہی، خود شناسائی اور حمیت و غیر جیسی صفات سے بات کیا، اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو کائنات کے رب نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس نبی کی عظمت جس کی عظمت کو کائنات کے رب نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کے علاوہ کہیں بستان رسالت کی عظمت پر قرآن یوں گیا ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس نبی کی عظمت جس کی زندگی کی قسم احکام الحاکمین نے اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور جس نبی کی عظمت تفسیر تبری میں ابن عباس سے اسی طرح مروی ہے، ما خلق اللہ وما ذرا وما برع نفسا اکرم علی اللہ من محمد، اور الفضل ما شہدت بالاعداء، اور اس کے علاوہ آج بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمان کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کا ظاہر کر رہی ہے کہ کونین کے تائیدار کی تعلیم ہر قلب سلیم پر دستک دیتی ہے اور ہر دین کی الجھن کو دور کر کے اسے گرہ لگاتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اے کونین کے تائیدار کی توہین کرنے والوں، مکہ اور اس کے باشندے سے پوچھو، طائف اور اس کے پہاڑوں سے سوال کرو کہ اس محسن انسانیت کی حرمت کیا ہے کہ جس نبی کے تحفظ کے لیے حضرت سعد اپنے جسم پر 70 زخم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو تم میں سے ایک جھپکنے والی آنکھ باقی رہی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کیا کوئی اسے نہ جائے گا۔ حضرات، جس نبی کی گستاخی کرنے والے کی ایک سزا آج سے 14 سال قبل اسی طرح بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قائل کو مجھ سے اقرار دیا، اور نبی کے دائمی تحفظ کے لیے بارگاہ الہی سے یہ اعلان ہو گیا، انا کفیناک المستہزئین، اور واللہ یعصمک من الناس کہہ کر نبی کی نماز کی حفاظت کی گارنٹی عطا کر دی۔ تو مسلمانوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، خلفائے راشدین کی خلافت کو لے کر، زنگ ایوبی کی شجاعت کو لے کر، شاہ اسماعیل شہید کی تلوار کو لے کر، شہید ملت علامہ احسان کے الگار کو لے کر، گندے گٹر کے گندوں کیڑوں کو نیست و نابود کر دو، اور 57 ممالک کے باشندوں کو بخوبی علم ہو جائے کہ انہوں نے اس ہستی کو پمار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی حرمت پر غازی علم الدین شہید اور عامری چیمہ شہید کی طرح کروڑوں مسلمان مر مٹنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ پر آ جانا گوارا نہیں کر سکتے۔ حق بات میں کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات میں کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کرے گا جب ٹپکے گا لہو میرا، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ خباب فیصل کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ حافظ خباب فیصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين۔ وقال شاعر: نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یسرف کی حرمت پر، نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ارباب علم و دانش، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی
اس کے لیے خوبیاں بن جاتی ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی خوبیاں بھی اس کے لیے عیب بن جاتی ہیں، پھر محبت بھی اس سے کی جاتی ہے جو صورت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، کردار کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، ڈھنگ کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، جلوت کے لحاظ سے اور خلوت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ والا ہے۔ عزیزان اکرامی، جس کو آمینہ کے لال کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کونین کے تاجدار سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا۔ صحابہ نے کائنات کو ترک کر کے امام کائنات اور رب کائنات کے دامن کو سینے سے لگایا، پھر رب کی طرف سے ابشروا بالجنہ کے وعد کو بھی پایا۔ حضرات، تو کہیں حضرت ایوب انصاری کھانے کو تناول نہیں کرتے، میرے محبوب نے اس کھانے کو تناول نہیں کیا، تو کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر جوتے اتارنے کی وجہ سے صحابہ بھی جوتے اتارتے نظر آتے ہیں، تو کہیں صحابہ پانی کو تبرک سمجھ کر جسم پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر فرمایا محبت یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کا شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اسلام قبول کرنے سے قبل گلا کاٹنے کی دھمکی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر شعر بھی تڑپ اٹھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت، جن لوگوں نے حرمت رسول کو پامال کیا، اللہ نے دنیا میں ان کی لاش کو تڑپایا، تو کہیں اسود بن عبد یغوث کے سر میں زخم کر کے موت کی بھیٹ چڑھایا، تو کہیں اسود بن مطلب کو اندھا کر دکھایا، تو کہیں آس کو کانٹوں پر گرا کر تڑپایا، تو کہیں ولید بن مغیرہ کو انہی کے قبیلے کے آدمی سے مروایا، تو کہیں حارث کے منہ سے پخانے نکال کر دکھایا۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ خاسرت دنیا والآخرہ کا مستحق بنا کر جہنم کا ایندھن بنایا۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا، جس طرح قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے مٹ جائیں گے، اس طرح محمد کی شان کو گھٹانے والے، حرمت کو پامال کرنے والے مٹ جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے بر گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے بر گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ امیر معاویہ کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ حافظ امیر معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أما بعد، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے تھے میرے نبی ویسا نہیں کوئی، تم سا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت کے سائے نہیں کوئی، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب صدر علی وقار، معزز سامعین حاضرین اور میرے ہم مکتب کی خون جگر سے آبیاری کرنے والے اساتذہ کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے رحمت کائنات فخر موجودات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول وہ مبارک و بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت کائنات فخر موجودات پیغمبر انسانیت روح ایمان جان ایمان شان کائنات مقصود کائنات سراپا نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں ہر طرف عجب سما ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، بہاریں مسکرا رہی ہیں، ہر طرف نور کی شعاعیں انوار و تجلیات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ صحرا صحرا قطرہ قطرہ کلزم کلزم خوشی میں جھوم رہا ہے۔ چرند پرند حجر و شجر پھول و کلیاں چاند و چاندنی سورج و کرنیں ستارے و سیارے دریا و صحرا خیت و خلیان زمین و زمان مکین و مکان الفاظ و حروف سمیت اس کائنات میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات سامعین غور فرمائیے کہ رحمت کائنات اس معاشرے میں بھیجے گئے جس معاشرے میں عورت کو مخصوص ایام میں کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، ماں کی مقدس ہستی کو مقام احترام سے گرایا جاتا تھا، باپ جیسے عظیم سائے کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، بیوی جیسی نعمت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر اسی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اسی معاشرے میں سے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جسے رحمت کائنات فخر موجودات کا لقب عطا کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ جی ہاں، آئیے حاضرین سامعین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر رحمت نازل فرمائی تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے رشد و ہدایت کامیابی و کامرانی کا راستہ بتایا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے باپ کو الوالد و اوسط و ابواب الجنہ کا اعزاز عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے ماں کو الجنت تحت قدام الامہات کی شان عطا فرمائی تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے بیوی کو خیر متاع الدنیا المرأة صالحۃ بنایا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے بیٹی کی پیدائش و پرورش پر کن لہو ستر من النار فرمایا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے یتیموں کی کفالت پر انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا کان عام عطا کیا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے غلاموں کے ساتھ او ما ملکت ایمانکم کا حکم دیا تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے الغرض اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے صاف و اخلاق کو میرے مصطفیٰ میں جمع فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت میرے مصطفیٰ میں، نوح علیہ السلام کی استقامت میرے مصطفیٰ میں، ادریس علیہ السلام کی ہدایت میرے مصطفیٰ میں، شیخ علیہ السلام کی کرامت میرے مصطفیٰ میں، ابراہیم علیہ السلام کی خلد میرے مصطفیٰ میں، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت میرے مصطفیٰ میں، موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت میرے مصطفیٰ میں، ہارون علیہ السلام کی سادگی میرے مصطفیٰ میں، زکریا علیہ السلام کا یقین میرے مصطفیٰ میں، یونس علیہ السلام کا غم میرے مصطفیٰ میں، یحییٰ علیہ السلام کی حکمت میرے مصطفیٰ میں، یحییٰ علیہ السلام کی حکمت میرے مصطفیٰ میں، ایوب علیہ السلام کا صبر میرے مصطفیٰ میں، داؤد علیہ السلام کی قوت میرے مصطفیٰ میں، لوط علیہ السلام کی شرافت میرے مصطفیٰ میں، سلیمان علیہ السلام کے تدبر میرے مصطفیٰ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میرے مصطفیٰ میں۔ پھر میں کیوں نہ کہتا چلوں یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسول کہاں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، میں دعوت دیتا ہوں شہریار ریاض محمد شہریار کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور ہم بھی معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، محبوب اپنا صرف محبوب خدا رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اور صنادید علم، انسانیت کو بھول چکا تھا، بنت ہوا ابن آدم کی ہوس کا شکار تھی، عورت پاؤں کا
जूता समझी जाने लगी, सिनफे नाजुक को दरगोर करना फकर समझा जाने लगा, नस्ल इंसान की पहचान मफकूद हो चुकी थी, हर दूसरा गुलामी की दलदल में दंसता जा रहा था। सरजमीन अरब इंसानियत के खून से सुर्ख होने को थी, दरिंदों के वस्फ इंसानों के लिए बोले जाने लगे, हदारत के मदाई खुद बेरवी का शिकार थे। अचानक सरजमीन हजाज में ऐसा आफताबे अमन तुलू हुआ कि जिसकी आमद से इंसानियत को खोई हुई मिरात मिल गई, फूलों पे रान आई, कलियों पे बहार आ गई, अरबों की पंजा जमीनें शादाब बगीचों में बदल गई, इज्जत नफ्स, मुईशत, मुआशी और अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ मिला। हजरत हज़रत अकरम के अमन का ही नतीजा था कि इब्ने खत्ताब फारूक आज़म बन गए, इब्ने अबी कुहाफा सिद्दीक बन गए, इब्ने अबी अफ़ान ज़ुन्नुरैन बन गए, इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम हैदर करार बन गए। यही पर बस नहीं बल्कि लोगों का माल गज़ब करके अपने पेटों की आग बुझाने वाले आपके पैगाम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल की बदौलत लोगों के माल के मुहाफ़िज़ ही नहीं बल्कि कफील भी बन गए। कहीं आपके पैगाम मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ से इंसानियत के कातिल रहीम और शफीक बन गए। हत्ता कि आप से इंसानियत के कातिल रहीम और शफीक बन गए। जिंदा जलाई जाने वाली औरत को आपके पैगाम वला तअकुलू खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वला खैरुकुम लिअहली की वजह से बातें इफ्तिखार समझा जाने लगा। हज़रत जुल्मतें छट गई, तरीकियां दुम दबा कर भाग गई, नूर की कंदीलें अक्साए आलम में रोशन हो गई, हत्ता कि अमन और अमान की खुशगवार हवाएं फ़ज़ाए आलम में इस तरह चलने लगी कि एक औरत ज़ेवर से और रास्ते सुनार से हज़े मौत तक तनहा सफ़र करती है, उसे खुदा के सिवा किसी का डर नहीं। हज़रत अगर नज़र बसीरत से आपकी ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए तो आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है। कभी हजरे असवद के नसब करने पर इख्तलाफात के उठने वाले शरारों को अमन और सलामती के फूलों में तब्दील कर दिया, कभी दामनी के लावों को ठंडा करने के लिए हजरत उस्मान को कुरैश मक्का की तरफ अपना सफीर बनाकर भेजा, कभी सुलहनामा की तहरीर में अमन और सलामती के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाया, कभी अबू जंदल को अमन का परचम लहराने के लिए मुशरिकीन ने मक्का की तरफ वापस करवाया, और कभी अपनी लगते जिगर के कातिल को माफ करके दुनिया में अमन और सलामती का डंका बजाया। हत्ता कि आपके कत्ल की साजिश करने वाले, हिजरत पे मजबूर करने वाले, पाँव में कांटे बिछाने वाले, सर पे कूड़ा डालने वाले, हजरत सुमैया को शहीद करने वाले, हजरत बिलाल को रेत पे लिटाने वाले, हजरत कुबैब को सूली पे चढ़ाने वाले आपके सामने सर झुकाए खड़े थे, तो आपने अमन और सलामती की बक़ाओ के लिए उन्हें भी ला तक़रीबा अलैकुमुल यौम कहकर अमन का परवाना थमा दिया। आखिर में बस यही कहूँगा, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज़ उमर फ़ारूक को, हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक के वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिल मुईद फ़आलुल लिमा युरीद व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद व हुवा अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ज़ख्मों के फूल दागे जिगर छोड़ के जाऊँगा, ज़ख्मों के फूल दागे जिगर छोड़ के जाऊँगा, दामन में ज़िंदगी के कहर छोड़ के जाऊँगा। दुनिया सुनेगी मेरे बयान की बाज़गिश्त, मैं जाऊँगा तो अपना असर छोड़ के जाऊँगा। और बाबे फ़िक्र दानिश, मैं फ़िक्र तख़य्युल की रूह में बहते हुए जिस अनवान को आपके सामने ज़िन्न तलब बनाकर आपके सामने अयां करने चला हूँ, उसका नाम है सुल्तान बहदे से फसला। मोहतरम हज़रात, दुनिया में शात बहादुरी और सिपा सलारी अज़ीम मशान कारनामे की कमी नहीं। करायत के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी जलजला बदौर हस्तियाँ उठती रहीं जिन्होंने अपनी तलवार की नोक से दुनिया के तबके उड़ दिए, लेकिन क्या कभी उनकी फतह नुसरत की बाज़गिश्त रूह इंसानी के इलाक़ाने में गई? क्या उनकी तलवारें ओहराम और ख्याल हिफाज़त की बीड़ियाँ काट कर
تہذیب و معاشرت کا نیا خاکہ بھی پیش کر سکی. ہاں ان کی تلواریں ایسے خاکے دراچے نے دیکھا تھی. لیکن سپہ سالار مدینہ نے جو انقلاب پیدا کیا, انسانیت کو جو معراج بخشی, رب کی بجائے قسم اس نے ان کے آسمان کے ستارے آج تک دیکھ رہے ہیں. زمانہ ہو گیا گزرتا کوئی بزم انجم سے, غبارے راہ روشن ہے مشکلیں کہ اب تک. اور آج میں معاشرے کی ٹوٹی دیواروں میں کھڑا ہو کر سپہ سالار اسلام کی داستان کو ہجا دل میں چھیڑنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ایسا جرنیل تھا جس کے بارے میں برناشا نے کہا تھا کہ آج بھی انسان کی محبت کی اصداد حاصل ہو جائے تو دنیا سے خوف, ہر خون ریزی اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے اور عالم دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. الفضل ما یت بالعدوا, وہ ایک ایسا امی سپہ سالار تھا جس نے عرب والوں کو بہادری سکھائی, جن کی شہادت مردان کی یہ حالت تھی جب مقدس بستی مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا تو شہر خالی چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے. لیکن جب ان کی قیادت جرنیل مدینہ نے کی تو انہیں عمر بچے عرب کے سپہ سالار ابو جہل کا سرکار دکھائی دیتی ہیں. اور ابو جہل کے آخری واسطے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں مار جاؤں گا جن کو لڑنے کا طریقے پر نہیں آتا تھا. وجہ کیا تھی؟ اونٹوں کے چلانے والوں نے سلسلم کی محبت میں رہ کے کیسر کے تمسکر کو توڑا اور کسرا کا گربان چاک کیا. ارے میں نے طریق اولا کی برگزانی کی تو مجھے طریق انسانی میں محمد عربی ایسے منفید سپہ سالار نظر ہے جس نے جنگ کا مقصد اور نقطہ نظر بدل ڈالا. سپہ سالار نے اعلان کر دیا ما قاتل لتقولون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ عز وجل. کہاں جنگ نے مالک نعمت کے لیے, ناقص و کشائی کے لیے, پھر کس لیے؟ وقاتلوا مت لا تکون فتنہ, قوم نے جمع پہنانے کے لیے. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانهم, پر لبیک کہنے کے لیے. تو جی من عذاب علیم کی خوشخبری کے لیے. اور مجاہدین اسلام کا ہر دل کیا کہہ لیا. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے, شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے, بڑی درخیز ہوتی ہے, وہ شاداب ہوتی ہے. جہاں سے غازیان ملت بیدار گزرتی ہیں وہاں کی کنکری بھی گور شب تاب ہوتی ہے. ارے میں سپہ سالار کی بات کرتا ہوں جس سے جب بہادر چشمے فلک نے عادت دیکھے نہیں. جب سلطنت مدینہ کو 24,000 کا لشکر مسمار کرنے کے لیے بڑھا تو وہ 17 صحابہ کے تن بدن میں حمیت و غیرت کو بڑھانے کے لیے یوں پکارا, ساتھیوں یہودی پلٹ گئے ہیں, جو تم میں سے بچنا چاہتا ہے وہ پلٹ جائے, محمد اکیلا دشمن کا مقابلہ کرے گا. کیا یہ بات تاریخی ہے؟ ویسے بات ایسی بس آتے ہنے مسلمان کے اوپر قدم دیکھ کر یوں بہادری کے تانے لاپ رہے تھے. ان النبی لا کاذبان ابن عبد المطلب, ویسے یقین محکم کے ساتھ کھڑے تھے جیسے برقی دنیا متحد ہو گئی ہو, اندھیوں کی توندی ایک نقطہ پر چمٹ آئی ہو, جیسے طوفان کی تیل متشکل ہو گئی ہو. ایک ہندو شرف کار اٹھا, ایک آدمی نے آپ کا بول بلا کر دیا ہے. کسی دوسرے نے کہا میں جنتی ہیں ایسے بادر خال خال. پھر کسی سے بازار کی عظمت کا اندازہ اس کا ذاکر کی اخلاقی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے. نپولین کے قول کے مطابق اخلاقی طاقت جسمانی طاقت سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتی ہے. سپہ سالار کا اسلام کا کردار یہ پہلو ایسا روشن اور تابناک تھا کہ عرش والے نے تصدیق کی. اشداء والکفار رحماء بینہم, ہو ہلکا یارا تو بڑے شم کی طرح نرم, جس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جامع والا آگے جنگی حکمت عملی کلاس دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو, ماہرین نے عرب نے صدیوں کے طریقوں سامنے رکھ کر جنگ کی جو بنیاد سلبادیں کی ہیں. اگر جنگی حکمت عملی کلاس دیکھنا چاہتے ہو سن لو, ماہرین نے عرب نے صدیوں کے طریقوں سامنے رکھ کر جو جنگی بنیاد سلبادیں کی ہیں نینو بدر آمیدان میں اپنا چکے ہیں. آپ چاہتے شہر کی انسین بجا دیتے, خون کی ندیاں بہا دیتے, کھوپڑے کے مینار بنا دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اسلام کے عظیم و شان کلمات لا تثریب علیکم اليوم سے کہہ کے طریقہ رخ بدل دیا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, انسان تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا. طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ نہ ملے گا. جامعۃ الصدیق مدرسہ کے طالب علم حافظ عبد القیوم عمران کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. حافظ عبد القیوم عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید,
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، آج میں اس پروقار محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا ہی اہم و اکرم اور اس ذات مقدس کے نام نامی سے موسوم اور بڑا ہی مطہر و معطر اور سیرت النبی المعلم کے نام سے معنون کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کی باعث سے پہلے یہی حالت تھی۔ عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم قدح بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و غداوت کے شعلے بڑک رہے تھے، ہر کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ غرض یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا، انسانیت تباہی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے نازک حالات میں خالق کون و مکان نے آقا انعامدار شاہ ابرار میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ حضرات محترم، میرے پاک پیغمبر نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا اور آپ کی باعث نے ایک انقلاب برپا کیا۔ تو کسی شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے نبی المعلم نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا، جہالت کا کلا کما کیا، انسانیت کو ضلالت کی گٹا ٹوپ طریقے سے اٹھا کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کو باعزت مقام دیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کو باعزت مقام دیا، معصوم گلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، علم شیطانیت کو شکست دی۔ اور حضرات محترم، اس ذات مقدس نے خود یہ اعلان کیا، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما۔ ارے سنو، میں تو علم و معرفت کا معلم ہوں، میں تو عقیدت کا معلم ہوں، تجارات کا، عبادات کا، سخاوت کا، صداقت کا، سیاست کا، روحانیت کا۔ غرض یہ کہ میں ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ احباب گرامی قدر، میں اس مختصر سے وقت میں اپنے نبی المعلم کی سیرت کے کس کس پہلو پہ روشنی ڈالوں؟ میرے پاک پیغمبر کی صورت انور کو دیکھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ بول پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے میرے محبوب پیغمبر کی صورت کو چاند سے تشبیہ دی تو ایک محب رسول پکار اٹھا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند پر ہیں چھائیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ احباب گرامی قدر، میرے آقا کا اخلاق اس قدر بلند کہ جن کے سامنے وقت کے بڑے بڑے ناموروں کو اپنا سر شرم سے جھکانا پڑا، جن کے اخلاق کے اثر سے ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، اور بسبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ کسی شاعر نے اس نقطے کو یوں بیان کیا، آپ کی شان عالی بہر طور کامل ہوئی، آپ کی شان عالی بہر طور کامل ہوئی، جو کہ تعریف قرآن میں نازل ہوئی، بے شبہ لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ احباب گرامی قدر، میرے آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی بھی مصنف، کوئی بھی مؤرخ، مبلغ، مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا کما احاطہ کر سکے، بلکہ سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، تھکی ہے فکر رساہ مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساہ مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پاہ مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا مدح باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبداللہ طاہر کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ حافظ عبداللہ طاہر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ذی الفواضل الجلیلة والعواعد الذي خفف عن عباده المعضلات الشدائد بما قيده من أرزاق متنوعة وبركة متتبعة وفواعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر. کہا ہے کسی نے کہ سید الانبیاء نہ کہو، کہا ہے کسی نے کہ سید الانبیاء نہ کہو، کہا ہے کسی نے کہ سید الاولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر، خدا کے بعد سب کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. جناب صدر اور میرے ہم ملت و ہم سفر ساتھیوں، آج میں اپنی قسمت پہ نازا ہوں کہ مجھے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت نشاور کرنے کی سعادت ہو رہی ہے. آج جو موضوع میری لبوں سے جدا ہو کر آپ کی سماعتوں کی نظر ہونے والا ہے وہ ہے میرا نبی سید الانبیاء صدر ذی وقار. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے تمام کے تمام خدا کے چنیدہ اور برگزیدہ تھے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران وعلی عمران علی العالمین. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ان تمام کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. مگر قربان جاؤں اپنے آقا مرشد پر جس کی صداری کا فیصلہ تمام نبیوں کو نبوت ملنے سے پہلے اور تمام رسولوں کو رسالت ملنے سے پہلے ہوا. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کو ہوا جب خلیل اللہ پیچھے، ذبیح اللہ پیچھے، کلیم اللہ پیچھے، نجیب اللہ پیچھے، روح اللہ پیچھے، ذُنُّون پیچھے، اسرائیل پیچھے، سب کے سب نے میرے نبی کی اقتداء کر کے اس بات کا برملا اعلان کر دیا امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، امامت اماموں کی بے شک بجا ہے مگر اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے. گرامی قدر احباب، میرے مولا نے میرے آقا میں تمام انبیاء کرام کی خوبیاں جمع کر دی. دیکھیے میرے آقا میں آدم کی عاجزی بھی ہے، شیش کی دور اندیشی بھی ہے، یوشا کا جہاد بھی ہے، داؤد کی آواز بھی ہے، یعقوب کی طرح مولا کے سامنے گریو پکار بھی ہے، اسحاق جیسی تسلیم و رضا بھی ہے، اسماعیل جیسی جانساری بھی ہے، ابراہیم جیسی خداکاری بھی ہے، سلیمان کا اقتدار بھی ہے، الیاس کا وقار بھی ہے، یحییٰ کی عبادت بھی ہے، عیسیٰ کی بشارت بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے. المختصر خوبی تب بنتی ہے جب میرے آقا سے جڑتی ہے. تو میں پھر یہ کیوں نہ کہوں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح و ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام و وحدت ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو آتا ہے میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں آیا جن کا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سموار کے گھر عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، جن پر خاتم کی رب نے لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم نو ابراہیم سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. اس کے آگے اور میں کیا کہوں، اس کے آگے اور میں کیا کہوں، جن کا روزہ بھی جنت میرا مصطفیٰ. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد روحان کو
کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. محمد روحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترمہ استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میں مقامی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوش سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہماری زندگی کا یہ مختصر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رہے گا. اللہ اس لمحے کی بدولت ہم سب کی زندگیوں کو فیوز و برکات سے بھر دے. جناب صدر، میری بھلا کیا مجال کہ میں اس ذات کی بڑائی بیان کروں کہ جن کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں بیان کی گئی ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ، پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے. محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے. مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آپ انسان کے جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے. آپ حاکم بھی ہیں اور سپہ سالار بھی، آپ قاضی بھی ہیں اور سربراہ مملکت بھی، آپ خطیب بھی ہیں اور 5 وقتہ امام بھی، آپ حافظ بھی ہیں اور قاری بھی، آپ مبلغ بھی ہیں اور مدرس بھی، آپ باپ بھی ہیں، بھائی بھی اور شوہر بھی. ان سب میدانوں میں بلند ترین مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. ہے کوئی ایسی جامع شخصیت، ہے کوئی ان بلندیوں کو پہنچنے والا، ان سب منصبوں پر فیض یاب کر کے بنی نوع انسان کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جناب صدر، میری بھلا کیا مجال کہ میں اس ذات کی بڑائی بیان کروں جس کی ایک انگلی اٹھنے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے ایک اشارے پر درخت اپنی جڑیں توڑ کر زمین چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. وہ ہستی جس کی گواہی پتھر بھی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ایسی کہ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا. حاضرین محترم، میرے نبی آقا کیسے تھے؟ حضرت انس سے پوچھے. بابا کیسے تھے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھے. شوہر کیسے تھے؟ امہات المومنین سے پوچھے. دوست کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے. سسر کیسے تھے؟ حضرت علی سے پوچھے. نانا کیسے تھے؟ حسن حسین سے پوچھے. رضوان اللہ اجمعین. میرے نبی جنرل ایسے کہ 2 گھوڑوں 8 سوار سے جنگ جیت جائے، اور حکیم ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا قطرہ بہائے بغیر مکہ فتح کر لیا، اور صبر ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھائے، گالیاں کھائیں، جسم کو لہو لہان کرایا، دندان مبارک شہید کرائے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک درخت کے پتوں اور چھال سے اپنا پیٹ بھرا. اپنے چچا حضرت حمزہ کا جسد خاک کی ٹکڑوں میں اٹھایا، اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر 10 سال تک کعبہ اور مکہ سے دوری برداشت کی. فتح مکہ کے موقع پر سب ملزم کٹہرے میں تھے، سب ڈرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ ان سب نے یک زباں ہو کر کہا، آپ نیک بھائی ہیں اور نیک بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصرف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سب کو معاف کر دیا. معاف کیوں نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، جو اپنا دامن لہو سے بڑھ لے، مصیبتیں اپنی جان پڑھ لے، جو تہ غزن سے لڑے نہ ہٹتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شکریہ. ماشاء اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ عزیر ناصر کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. حافظ عزیر ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله الذي وهبنا الباكستان والصلاة والسلام على من أرسله الله بالأمن والأمان. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر عالی وقار و حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، طلباء اعظام اور میرے مشفق و اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تب سے مہینوں کی تعداد مقرر کی. فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بدستور یہ مہینہ ربیع الاول اپنی باری پر آتا رہا. سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، معاشرے میں بگاڑ بڑھتا گیا. قتل و غارت، چوری و ڈاکہ، زنا و شراب کاری، بیٹی کا زندہ درگور کیا جانا، بات بات پر تلواروں کا نکلنا اور بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جانا، بتوں کے پوجا پاٹ، تیروں سے فال گیری کرنا، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا. عالی وقار ایسے حالات میں اس ماہ ربیع الاول کی آمد تھی. لیکن اس سال عبد المطلب کی بہو عبداللہ کی زوجہ حاملہ تھی. پھر وہ تاریخ آئی 9 ربیع الاول، وہ دن آیا. پھر وہ تاریخ آئی 9 ربیع الاول، وہ دن آیا پیر کا، جس دن آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، سلطان مدینہ، شاہ امام، فاتح مکہ، امام الانبیاء، احسن الانبیاء، امام المجاہدین، امام الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. شاعر نے کیا خوب کہا: ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. پنجابی شاعر سے بھی نہ رہا گیا. اس نے کہا: کعبے نو آن سجایا اے میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا اے میرے محمد نے، دکھیاں نو سینے نہ لایا اے میرے محمد نے. جناب عبد المطلب کے الفاظ کسی شاعر نے یوں بیان کی ہے اور مالک شاہکار کی تعریف کی: حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا رب قلم توڑ دتا. صدر عالی وقار ایسے معاشرے کی اصلاح کرنے والے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اس معاشرے میں 40 سال اس طرح گزارے کہ مکے میں رہنے والا ہر فرد آپ کی تعریف کرتا، مرد و عورت، بچے اور برے آپ کے حسن و جمال، سیرت و صورت، کردار و اخلاق کی گواہی دیتا. لوگ آپ کو امین و صادق کے القابات سے پکارتے. شاعر نے کیا خوب کہا: محمد کی جس دل میں الفت نہیں، محمد کی جس دل میں الفت نہیں، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں. تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں. معزز سامعین، خاتم النبیین نے اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش شروع کی تو راستے میں مشکلیں جھیلنی پڑی. سب سے پہلے آپ نے اس معاشرے کی عقیدہ درست کا کام کیا. جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو جواب ملا: تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا سننے کو ملا. اپنے پرائے ہو گئے، امین و صادق کہنے والے جھوٹا اور فریبی کہنے لگے، کاہن اور شاعر کہنے لگے، مجنون اور پاگل کہنے لگے. کوئی مذاق اڑاتا تو کوئی استاتا، کسی نے اوجری ڈالی تو کسی نے گلے میں کپڑا ڈال کے گھمایا، کسی نے پتھر مارے تو کسی نے دندان شہید کیے، کسی نے ایذا دی تو کسی نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، کسی نے قید کیا تو کسی نے قتل کی کوشش کی. لیکن رہبر شریعت نے پھر بھی کوشش جاری رکھی. پھر وہ وقت چشم فلک نے دیکھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے
آپ کا یہ فرمان سن کر من عال جاریتین حتی جاء یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ، بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرنے لگے، مال کے لٹیروں کو ولا تأکلوا اموالکم بالباطل کا درس دے کر مال کا محافظ بنا دیا، قتل و غارت کرنے والوں کو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنفَ بِالْآنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ کا درس دے کر ایک دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا، البر حسن خلق سے اخلاق میں اعلیٰ معیار کر دیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا فرمان سنا کر چور کو چوری سے باز رکھنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرات آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ فائق شہباز کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ حافظ فائق شہباز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت معلم انسانیت۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین و آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین و آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے نبی کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوگا۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف مسجد کا امام یا ایک قبیلے کے رہنما کی حیثیت سے اس کائنات میں نہیں بھیجا، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ علی وقار میرے نبی کی بعثت کا ایک بڑا مقصد تعلیم و تربیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جناب صدر، معلم انسانیت کے دور میں ایک بدوی شخص مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اسے روکنے کے لیے غصے سے آگے بڑھے، لیکن اس کائنات کے امام نے اسے شفقت سے سمجھایا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن۔ یہ مساجد پیشاب یا گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر، نماز، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہیں۔ یہی بس نہیں، ایک نوجوان نے میرے نبی کی مجلس میں زنا کی اجازت مانگی، لوگ غصے میں آ گئے، لیکن میرے نبی نے شفقت سے پوچھا کیا تو اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دوسروں کی عزت کا بھی احترام کر۔ شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی جس دل میں الفت نہیں
محمد کی جس دل میں الفت نہیں، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں، تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں۔ محترم سامعین، نبی کریم ایسے عظیم المرتبت استاد تھے کہ اپنی قابلیت سے اپنے شاگردوں کو رہتی دنیا تک کے علماء کے لیے سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیں سیدنا بلال سیاہ رنگ موٹے ہونٹ، لیکن نبی کریم کی تعلیم سے بلند مقام پا گئے کہ معراج کے بعد نبی کائنات نے فرمایا بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ سیدنا عمر ایک جابر شخص، اونٹوں کے چرواہے، مگر نبی کریم کی معلمی نے انہیں 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اور عدل کا پیکر بنا دیا۔ اپنے اعلیٰ کردار سے بنو امیہ کے عظیم صحابی ابو سفیان فرزند امیر معاویہ 20 سال کے طویل عرصے میں بلا شرکت غیر اسلامی دنیا کا عظیم الشان سیاستدان بنا دیا۔ شاعر نے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ جناب صدر میرے نبی نے دنیا کی ہر فیلڈ کو اپنے علم سے منور کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو معاشرت سکھائی اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ نے معیشت کے استحکام کے لیے 2 ٹوک موقف دیا اور فرمایا من غش فلیس منا۔ آپ نے ہر گھر میں تعلیم کے لیے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ آپ نے حسن و معاشرت، حقوق و نسواں، اقلیتوں کے حقوق اور حکمران کے عدل تک ہر پہلو کی تعلیم دی۔ محترم سامعین، نبی کریم صرف 23 سال ہی معلمی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، مگر آپ نے پچھلے ہزاروں سالوں کے جاہل معاشرے کو علم، عدل، تہذیب اور ایمان سے منور کر دیا۔ اگر آج بھی ہم دنیا کو ظلم و جہالت، بد امنی، بے حیائی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم کے اسوہ تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میں دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے حافظ احمد مظفر کو کہ وہ آئے اور تقریر کرے۔ حافظ احمد مظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وصلة الارحام فی ذلك اجرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ یہاں ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، کھلی کتاب ہے گویا حیات پیغمبر، اسی کے دم سے ہوئی کائنات کی تسخیر، وہ اعتماد تھا کائنات پیغمبر جو زندگی کو ہمیشہ حرارتیں دے گا، وہ آفتاب یا دنیا میں ذات پیغمبر۔ محترم سامعین، آج میں جس موضوع سخن پر الفاظ و کلمات کے خزانے لٹانے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ حضرات، ایک دور تھا جب دنیا میں جہالت عام تھی، انسان جو کچھ بھی کرتا تھا اسے لگتا تھا یہ ٹھیک ہے، مگر لوگ یہ سمجھانا چاہتے تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی، اور ہر طرح کی برائی عام تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، ماں باپ کو بوجھ اور اپنے ساتھ رکھنا برا خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت جہاد کا یہ عالم تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ حضرات، قوموں کی عروج اور ترقی کے لیے معلم کا بھی بڑا کردار ہے۔ معلم اور استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کو روح کی غذا فراہم کرتا ہے، جس طرح باپ اسے جسمانی غذا فراہم کرتا ہے۔ باپ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے اور استاد انسان کو زمین کی بستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور پھر جب انسان کو معلم کی وجہ سے علم ملتا ہے تو شعور آتا ہے، علم سے ملتا ہے شعور، لا شعور کو بنتا ہے جانور بھی انسان۔ تو نے سمجھا ہی نہیں مقصد حصول تعلیم، ورنہ کہتے لوگ تجھے پڑھا لکھا انسان۔
حضرات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معلم کی حیثیت میں اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، لہذا وہ معلم بھی جو ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کی طرف جن و انس کی طرف قیامت تک رسول بنا کر بھیج گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کے لیے معلم، عرب و عجم کے لیے معلم، مشرق مغرب اور شمال و جنوب والوں کے لیے معلم بنا کر بھیج گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی فارس سے چل کر پہنچا، کوئی روم سے چل کر آیا، کوئی یمن سے چل کر آیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگاہ یعنی اہل صفا میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو دور دراز کے علاقوں سے چل کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیم و تربیت سے فیاض یاب ہوئے۔ محترم سامعین، تہذیب و تمدن سے ہر انسان کو زیور تعلیم سے راستہ آزمانا کام تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے جو اصول اور جو ٹیکنیک استعمال کی وہ آج بھی انحق ہے، جن کے بغیر سیکھنے سکھانے کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ایک معلم کا بلند مقصد ہمیشہ اس کے مطمئن نظر رہتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا۔ اس عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اترتے ہی حمد المسرور پہ عمل ہو گئے۔ پہلے غر خاندان کو دعوت دی، پھر قبیلہ کو متوجہ کیا۔ دور نبوت کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مقصد میں کبھی مسلط یا مداحنت کا شکار نہیں ہوئے۔ قرآن میں اس کیفیت کی تصویر کشی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میں یہ پھر کیوں نہ کہوں کتنی پر نور ہے سیرت ان کی، کتنی پر نور ہے سیرت ان کی، دل میں روشن ہے نبوت ان کی، دشمن جان کو ہی بخش دیا، داہر نے دیکھی ہے شفقت ان کی، سب ملائکے معدف تابش خلد میں لے گئی نسبت ان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال شاعر نگاہیں عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ۔ جناب صدر، آج میں جس موضوع کو آج میں جس عنوان کو پھولوں کی لڑی میں پرو کر آپ کے گلے کا ہار بنانے والا ہوں، اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا خون رواں دواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات کے اندر ایسا حصہ نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ جناب صدر، وقال شاعر شمس و قمر اور تھے انگن تارے آسماں میں، شمس و قمر اور تھے انگن تارے آسماں میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی پھیلی ہوئی ہے جہاں میں۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کا موضوع بولنے لگتا ہوں تو مجھے حضرت بی بی آمنہ کے لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ میں معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اعلیٰ نمونہ ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ میں اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ ثانی، حافظ عبداللہ ثانی کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا یا کا شہر مدینے والا، وہ بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا آلہ، سب نبیوں سے نرالا میرا کالی کملی والا۔ حضرات، سیرت النبی کی محفل ہے، ہر آنے والا مقرر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ حضرات، میرے نبی تمام خوبیوں کی جان ہے، وہ خوبی نہیں جو میرے نبی میں موجود نہیں۔ حضرات، میرے نبی تمام خوبیوں کی جان ہے، وہ خوبی نہیں جو میرے نبی میں موجود نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی خوبی کے بارے میں، قرآن کہنے لگا، قرآن نے شروع کیا، میں سنتا چلا گیا، قرآن بولتا چلا گیا، میں سنتا چلا گیا، آخر قرآن کہنے لگا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنق ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو ہر چیز سے بلند کر دیا۔ آسمان کے اندر میرے نبی کا ذکر، زمین کے اندر میرے نبی کا ذکر، قبر کے اندر میرے نبی کا ذکر، حشر کے اندر میرے نبی کا ذکر، اقامت کے اندر میرے نبی کا ذکر، اذان کے اندر میرے نبی کا ذکر، نماز کے اندر میرے نبی کا ذکر۔ اس لیے میرے رب نے کہا میں وہ کلمہ قبول نہ کروں گا جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو، میں اذان قبول نہ کروں گا جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو، میں نماز قبول نہ کروں گا جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو۔ کسی نے کہا وہ بلندیوں سے بلند تر ہے، میرے نبی کا ذکر عظیم تر ہے۔ حضرات، اس کائنات میں بڑے بڑے آئے، کوئی حسن میں اعلیٰ، کوئی سیرت میں اعلیٰ، کوئی مقام میں اعلیٰ، کوئی شان میں اعلیٰ، کوئی حسن میں اعلیٰ، کوئی مقام میں اعلیٰ، کوئی شان میں اعلیٰ، کوئی حسن میں اعلیٰ، کوئی مقام میں اعلیٰ، کوئی شان میں اعلیٰ۔ حضرات، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ اپنی جگہ، نوح پیغمبر اپنی جگہ، ابراہیم نبی اپنی جگہ، عیسیٰ نبی اپنی جگہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا۔ حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل ہیں میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ والسلام علیکم۔ عبد الوہاب کو وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله